بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارے سبق کا چوتھا دن ہے اور تقریباً ہمارا کورس اختتامی مراحل میں ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے سجدہ سہو کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھی تھیں اور اس میں خاص طور پر بار بار بات آئی تھی واجب کے چھوٹنے کی، کہ واجب اگر چھوٹ جائے تو یہ کرنا ہوتا ہے، اگر واجب میں تاخیر ہو جائے یا فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے۔ تو فرائض اور واجبات کی بات تھی زیادہ، تو فرائض تو میں نے کل عرض کر دیے تھے، تو واجبات آج عرض کر دیتا ہوں۔ نماز کے فرائض 13 ہیں، جن میں سے 7 کا تعلق نماز سے پہلے ہے اور 6 کا تعلق نماز کے اندر ہے۔ اسی طرح نماز کے جو واجبات ہیں وہ تقریباً 14 ہیں، یعنی عیدین کے ملا کے، عیدین کے بھی تو تقریباً 14 ہیں۔ سب سے پہلے تو فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا۔ اب جہری نمازیں ہیں تو جہری، آہستہ ہے تو آہستہ، اس کی بات بھی آگے آ رہی ہے۔ تو مختصر یہ کہ 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی، سنت موقدہ ہوں غیر موقدہ ہوں جو بھی، تو اس میں ضروری ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ اسی طرح فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب سنت نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا نمبر 4، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی اگر آپ نے ترتیب الٹ کر لی جیسے کل میں نے بتایا تھا تو تب بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ قرات، رکوع اور سجدہ اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ ظاہر ہے پہلے آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر آپ نے قاعدہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر قاعدے میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نماز کو ایک ترتیب سے ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر نماز ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح قوما کرنا۔ قوما کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رکوع سے اٹھ کر ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں۔ تو یہ قوما کرنا یہ بھی واجب ہے، اگر نہیں کیا یا جلدی میں کیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ نمبر 7، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ جلسہ کا ویسے معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، تو جلسہ یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان۔ کل اس کے متعلق تفصیل سے بات کی تھی کہ نماز کے ہر رکن کو آہستہ آہستہ آرام سے تسلی سے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ جلد بازی کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، نماز نہیں ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر نہیں، ویسے غلطی سے ہو گیا، بھول کر ہو گیا، تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ نمبر 9، قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں اطمینان سے اچھے طریقے سے 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ تشہد پڑھنا وہ الگ ہے، ایک ہے اتنی مقدار بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 10، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی 4 رکعت والی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے قاعدے میں بھی اور چوتھے یعنی آخری رکعت میں بھی تشہد پڑھنا۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک یہ پڑھنا واجب ہے۔ نہیں پڑھیں گے، جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی، بھول کر ہوئی تو پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا۔
اچھا، نمبر 11، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراوی اور رمضان شریف کے وطروں میں، یہ آپ کے لیے اہم بات ہے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھائیں گے تراوی کی تو ظاہر ہے رمضان میں وطر جو ہے وہ جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، تو وطر جو ہے جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں آپ نے بلند آواز سے قرات کرنی ہے تینوں رکعتوں میں۔ پہلی 2 رکعتوں میں تو عام طور پر ہوتی ہے جیسے مغرب میں ہم کرتے ہیں، لیکن وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھی بلند آواز سے قرات کرنی ہے، اور ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں پڑھنا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ سب نمازوں میں آہستہ پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر امام آہستہ پڑھتا ہے جہری نماز میں، یعنی مغرب کی نماز ہے، آپ نے بلند آواز سے نہیں قرات کی، تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اور اگر ظہر کی نماز ہے اور آپ نے بلند آواز سے قرات کر لی، حالانکہ آپ کو آہستہ پڑھنا چاہیے تھا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی علیحدہ ہونے کا مطلب جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اب آپ یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کہا اور ویسے ہی کھڑے ہو گئے، بھائی نماز ختم ہو گئی ہے، تو آپ کو فوراً پھر نماز میں آ کر سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ رمضان میں اکثر پیش آ جاتا ہے کہ حافظ صاحب تراوی پڑھانے والے چونکہ قرات اس میں یعنی کہ نہیں کی ہوتی، وطر کی جو نماز ہے اس میں پورا سال تو جماعت سے نہیں پڑھتے نا، صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، تو وہ بھول جاتا ہے قنوت پڑھنا۔ تو اگر آپ بھول جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بھولنے کی عادت بنانا اچھی بات نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ میں وطر پڑھ رہا ہوں اور اس میں نے اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ بھول جائیں تو سجدہ سہو کر لیں۔ نمبر 14، دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیرات کہنا۔ آپ لوگ جانتے ہیں عید کی نماز میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 3 دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ خیر یہ عیدین کا مسئلہ ہے، میں نے عرض کر دیا تھا کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو یہ 14 واجبات ہیں تمام قسم کی نمازوں کے، یعنی وطر کے بھی، عیدین کے بھی اور باقی نمازوں کے بھی۔ تو ذہن نشین فرما لیجیے، انشاءاللہ ویڈیو میں ریکارڈنگ میں بھی آ گئی ہیں، تو جب آپ سننا چاہیں تب بھی سن سکتے ہیں، اس لیے میں نے چوتھے لیکچر کے آغاز میں ہی ان کو ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہاں آج کا ہمارا عنوان ہے سجدہ تلاوت۔ یقیناً جب آپ پورا قرآن پاک سنائیں گے تو اس میں تلاوت کے مسائل بھی آئیں گے۔ تو قرآن منبع ہدایت ہے، جب اس کی تلاوت تمام آداب، شرائط اور اس کے حقوق ادا کر کے نہایت غور و خوض سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں اور علم اور حکمت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے احکام میں سے ایک حکم سجدہ تلاوت بھی ہے۔ بعض متعین آیات کریمہ کی تلاوت کرنے اور سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو واجبات میں نے آپ کو 14 چیزیں گنوائیں، گویا 15ویں چیز سجدہ تلاوت بھی ہے، یعنی یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ اچھا، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ اس حوالے سے آپ اتنی بات یاد رکھیں، جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن سجدہ تلاوت کے وہی آداب اور شرائط ہیں جو ایک فرض نماز کے ہوتے ہیں، یعنی جو ابھی میں نے آپ کو 13 فرائض بتائے ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں بھی ضروری ہیں۔ اسی طرح تکبیر کہنا، سجدے میں جانا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، تو یہ سارا ایک سجدے کا طریقہ ہے اور اسے ادا کرنا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے
पहले अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं, 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं, वरना बैठ कर भी अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएं और सुबहान रब्बियल आला कहें, अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाएं, तो आपका सजदा तिलावत अदा हो गया। इसमें यह बात बताई कि सजदा तिलावत के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं। यह मसला आपको तब पेश आएगा जब आप रोजाना मंजिल याद कर रहे होते हैं। जब आप मंजिल याद करते हैं तो बार बार उसमें आपको क़िरात करनी पड़ती है, तो उसमें फिर आपको ये मसाइल पेश आते हैं। तो खड़ा होने की ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे भी सजदा कर सकते हैं, लेकिन खड़े हो जाएं तो वो आदाब के ज़्यादा मुनासिब है। आगे और मसाइल भी आ रहे हैं। सजदा तिलावत की आयत पढ़ने सुनने दोनों पर सजदा करना वाजिब होता है, चाहे सुनने वाला कुरान करीम सुनने की गर्ज से बैठा हो या किसी और काम में मशगूल हो, बगैर इरादे की आयत सजदा सुन ली हो। इसलिए बेहतर यह है कि तिलावत करने वाला सजदे की आयत को आहिस्ता पढ़े ताकि किसी और पर वाजिब ना हो। इन्होंने 2-3 बातें इसमें जिक्र कर दी हैं। एक बात ये कि सजदा तिलावत सिर्फ पढ़ने वाले पर नहीं, सुनने वाले पर भी है। और सुनने वाला खा वो आपकी मंजिल सुनने के लिए बैठा हो या ना बैठा हो, यानी अपना काम कर रहा हो और आपकी सुन ले, तब भी उस पर वाजिब हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि आप ऐसा आवाज़ में पढ़ें ताकि आपकी वजह से किसी और पर कोई चीज़ लाजिम ना हो, यानी सजदा। नंबर 3 मसला है, अगर नमाज में सजदे की आयत पढ़ी मगर नमाज ही में सजदा तिलावत अदा नहीं किया, तो नमाज के बाद सजदा करने से सजदा तिलावत अदा ना होगा और वो शख्स गुनाहगार होगा। अब सिवाय तौबा इस्तिग़फ़ार की और कोई सूरत नहीं। ये बड़ा अहम मसला है भाई। जब भी आप नमाज में आपके सामने ये मसला आएगा तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अपना सजदा अदा करें, क्योंकि अगर आपने सजदा अदा नहीं किया तो फिर बाद में उसको अदा करने की कोई सूरत नहीं है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। जब आपके पास मुतबादिल नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि आप उसी वक्त अदा कर लें, नहीं तो अकेला आपकी ज़ात का गुनाह नहीं बल्कि तमाम मुक्तदियों का गुनाह भी ज़ाहिर है आपको होगा, क्योंकि आपने सजदा नहीं किया। तो बड़ी अहम बात है ये, क्योंकि इबादत करने से इंसान का मकसद अल्लाह को राज़ी करना होता है। अब अल्लाह को राज़ी करने के बजाय उल्टा अगर आपको गुनाह मिल रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए इसका एहतमाम करना है। आगे बता रहे हैं, इमाम साहब सजदे की आयत भूल गए और मुक्तदी ने पढ़कर लुकमा दिया और इमाम ने वो आयत पढ़कर सजदा तिलावत की, तो बस एक ही सजदा काफ़ी है, अलग अलग 2 सजदे करना वाजिब नहीं है। अभी ऊपर कहा था ना, जब आयत सजदा कोई पढ़ेगा तो पढ़ने वाले सुनने वाले दोनों पर लाजिम होगा। अब सजदे वाली आयत में अगर आप भूल गए और सामने ने आपको वो आयत बताई, अब पहले आपने पढ़ी उसने सुनी, सजदा लाजिम हो गया सब पर। जब उसने आपको लुकमा दिया, उसने पढ़ी आपने सुनी, अब होना तो ये चाहिए कि 2 सजदे हों, लेकिन कह रहे नहीं, आम हालात में तो 2 सजदे ही होंगे, लेकिन जब आप नमाज की हालत में हैं तो फिर ऐसी सूरत में इमाम का सजदा कर लेना वो सब मुक्तदियों के लिए काफ़ी होगा और एक ही काफ़ी होगा, 2 अलग अलग सजदे करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। नमाज में अगर कोई शख्स आयत सजदा पढ़े फ़ौरन सजदा करना वाजिब है। अगर छोटी 3 आयतें या एक लंबी आयत पढ़ के सजदा तिलावत किया तो आखिर में सजदा सौ करना वाजिब है। अगर 3 छोटी आयत से कम तिलावत करके ही सजदा तिलावत कर लिया तो सजदा सहो वाजिब नहीं। ये भी एक अहम मसला है कि जब आप आयत सजदा पढ़ते हैं तो सजदा करना कब है। ऐसा हो सकता है कि आप तरावी में एक एक रकू पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पर, और सजदा आ गया है रकू के दरमियान में या शुरू में। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सजदे वाली आयत पढ़ के कहें कि मैं रकू पूरा कर लूं फिर मैं सजदा कर लूंगा, ऐसे नहीं। इन्होंने अगरचे 3 आयतों की छूट दी है कि 3 आयतें या एक लंबी आयत सजदा तिलावत के बाद पढ़ ले तो फिर सजदा साहो वाजिब हो जाएगा, लेकिन अगर इससे कम पढ़े तो फिर नहीं होगा। लेकिन मैं इसमें आपको यही मशवरा दूंगा कि जैसे ही आप आयत सजदा पढ़ें तो फौरन सजदा कर लें, उसमें बिल्कुल भी ताखीर ना करें। ताखीर करेंगे तो उसमें फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी, समझना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। लेकिन मसले के हवाले से ध्यान में रखें, 3 आयतों से कम पढ़ा तो ठीक है, ज़्यादा पढ़ा या एक आयत है लेकिन बड़ी है तो ऐसी सूरत में फिर आपको सजदा साहू लाजिम हो जाएगा, वो करना पड़ेगा।
اور اگر اس سے کم تلاوت کی تو پھر نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ ہے تراویح میں سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا ضروری نہیں، اگر اعلان کرے تو منع بھی نہیں، لیکن اعلان کرنے کو لازم نہ سمجھا جائے، کیونکہ اعلان کرنا ثابت نہیں۔ ہاں اگر مقتدیوں کو نماز میں تشویش ہونے کا اندیشہ ہو تو اعلان کر دینا بہتر ہے۔ امام صاحب بتاتے ہیں نا کہ بھائی اس رکعت دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، کبھی کہتے ہیں پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا، تو کہہ رہے کہ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ بتا دیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بتا دیا کریں تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ جس رکعت میں آیت سجدہ پڑھی ہے، اس رکعت میں سجدہ کرنا بھول گیا تو دوسری یا تیسری رکعت میں جب بھی یاد ہے فوراً سجدہ کر لے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ابھی اوپر آپ نے پڑھا کہ فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے، 3 آیات سے زیادہ پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا، تو اس میں تو آپ نے پوری رکعت ہی پڑھ لی، پھر اگلی رکعت آ گئی، تو اب چونکہ نماز مکمل ہو گئی تو پھر آپ کو پڑھنے کا چانس نہیں ملے گا، لہٰذا آپ کے پاس یہی چانس ہے کہ آپ ابھی نماز کے اندر اندر اسے پورا کر لیں، لہٰذا دوسری رکعت میں اس سجدے کو کر لیں آپ جب بھی آپ کو یاد آئے، اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے۔ اگلا مسئلہ کہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں، وضو ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر ایک آیت سجدہ کی تلاوت کی ہے یا سنی ہے تو صرف ایک سجدہ ادا کیا جائے، ایک سے زائد نہیں۔ اگر کئی آیات سجدہ تلاوت کی ہیں یا سنی ہے تو جتنی تعداد آیات سجدہ کی ہے اتنے ہی سجدے ادا کیے جائیں۔ اگر 5 آیات سجدہ تلاوت کی ہیں یا سنی ہے تو صرف 5 سجدے ادا کیے جائیں، یعنی جتنی آیات کی تعداد ہے اتنا ہی کیا جائے، اس میں زیادہ نہ کیا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں نے 5 آیتیں سنی ہیں اور میں نے 5 آیتیں پڑھی ہیں تو میرے اوپر اب 10 سجدے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، آپ نے جتنی پڑھی ہیں بس اتنی ہی آیات کی بقدر ہی آپ پر لازم ہوگا۔ فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو ہو تو اسی وقت سجدہ کر لے، شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ یہ نماز کی صورت میں نہیں بتا رہے، پیچھے تو آپ نے پڑھا نا کہ فوراً ضروری ہے، جو فوراً ضروری ہے وہ نماز میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ منزل یاد کر رہے ہیں، اب گھر میں ہیں، اب جا نماز پر سجدہ کرنا ہے، ضروری تو نہیں ہے لیکن آپ کا دل ہے کہ جا نماز اٹھاؤں، اس کو بچھا کر پھر سجدہ کروں، جا نماز آپ کو مل نہیں رہی، تو آپ نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ صورت ہے کہ مستحب یہ ہے کہ وضو ہو تو اسی وقت کر لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں انسان عام طور پر بھول جاتا ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آپ حضرات کی برکت سے آ رہا ہے کہ دیکھیں، جب ہمیں کوئی بڑا کچھ کام کہتا ہے، والد صاحب کہتے ہیں، والدہ کہتی ہے، کوئی بھی کام کہ بھائی نماز پڑھ لو، یا مجھے پانی پلاؤ، یا میرا فلاں کام کر دو، ظاہر ہے ہم فوراً کرتے ہیں، نہیں کریں گے تو بے ادبی ہوگی ماں باپ کی۔ تو بھائی جب ہم اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی بے ادبی نہیں کرتے، ان کا کہنا فوراً مانتے ہیں، تو جب ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں اور اللہ ہمیں کہتا ہے اب سجدہ کرو، تو اس میں بھی تاخیر کرنی نہیں چاہیے، بھلے آپ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، فوراً ادا کر دینا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت کی، وہی آیت نماز میں پڑھی، نماز میں سجدہ تلاوت کیا، تو یہی سجدہ کافی ہے، دونوں سجدے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی تو دوسرا سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر ایک مجلس میں آپ ایک ہی آیت کو کئی بار پڑھتے ہیں تو آپ پر ایک ہی سجدہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ مجلس ایک ہے۔ جیسے اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کلاس میں، اور میں اب ایک آیت سجدہ ہے 20 بار پڑھتا ہوں، تو سجدہ ایک ہی لازم ہوگا۔ ہاں اگر میں نے ایک دفعہ 5 دفعہ آیت پڑھی، پھر میں اٹھ کر کہیں چلا گیا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا، پھر 5 دفعہ پڑھی، اب 2 سجدے ہوں گے۔ جتنی مجلسیں ہوں گی اتنے سجدے ہوں گے، لہٰذا اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا منزل یاد کرتے ہوئے، ظاہر ہے منزل یاد کرتے ہوئے بندہ ایک آیت کو کئی بار پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی مرتبہ آپ پڑھ لیں کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ آپ نے ایک ہی کرنا ہے۔ اگلا مسئلہ میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ خواتین کے متعلق ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے کے بعد
اس کی اقتدا کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو دو صورتیں ہیں۔ اچھا، سجدہ کرنا چاہیے۔ پہلی صورت یہ ہے جس رکعت میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی وہی رکعت اس کو مل جائے، اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس رکعت کے مل جانے سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ مل گیا۔ دوسری صورت وہ رکعت نہ ملے تو نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہ مقتدی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے اور امام آیت سجدہ پڑھ چکا ہے۔ اب اگر امام آیت سجدہ پڑھ چکا ہے اور اس کو وہ رکعت مل گئی، مثلا رکوع میں یہ آ گیا، اب وہ رکعت مل چکی ہے اسے، تو اس رکعت کے ملنے سے وہ سجدہ بھی ادا ہو جائے گا، وہ بھی مل جائے گا اگرچہ امام کر چکا ہو۔ اور اگر امام وہ آیت سجدہ تو پڑھ چکا ہے اور وہ رکعت بھی پڑھ چکا ہے، اسے وہ رکعت بھی نہیں ملی، تو ایسی صورت میں پھر اس کو چاہیے کہ نماز جب مکمل کر لے تو اس کے بعد سجدہ کر لے، اس پر واجب ہے، بشرطیہ کہ اسے پتہ ہو۔ آج کل تو لوگوں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، سیکھتے ہی نہیں ہے۔ جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو پڑھیں گے کیسے؟ اللہ تعالی ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد یا 2-3 آیات پڑھ کر رکوع کیا اور اس میں نیت سجدہ کی کر لی تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور مقتدیوں کی بھی نیت کرنے کی ضرورت ہے، بغیر نیت کے ان کے ذمہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا، اور 3 آیات سے زیادہ تلاوت کر لی تو اب رکوع میں نیت کرنے سے سجدہ ادا نہ ہوگا۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ پورا سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ رکوع کے اندر نیت کر لیں سجدے کی، کیونکہ سجدے کا معنی جھکنا ہے رب کے سامنے، اور یہ جھکنا اس میں بھی پایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، رکوع میں بھی۔ آپ حضرات پتہ نہیں مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، بہرحال یقیناً سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ نے آیت سجدہ پڑھی، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سجدہ نہ کروں کیونکہ میں نے اعلان بھی نہیں کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کروں گا تو یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، تو آپ اس کے 3 رکعات کے اندر 3 آیتوں کے اندر اگر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں اور مقتدیوں کی نیت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخری مسئلہ ہے آج کے سبق کا، اگر کسی آدمی کے ذمہ بہت سارے سجدے رہ گئے ہوں اور اب بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں رہا، اب وہ جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہے، سجدہ تلاوت کا بھی اشارے سے کرنے سے ادا ہو جائے گا، اس کے بجائے فدیہ دینا کافی نہیں، اور تاخیر کی وجہ سے توبہ اور استغفار لازم ہے۔ یہ آخر میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوتے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سجدوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کتنے سجدے ہیں اور کب کب کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے زندگی بھر قرآن پڑھا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدے کرنے تھے، اور اب جب اس نے مسئلہ پڑھا، جیسے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اب اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنے سجدے کرنے ہیں، اور پھر ہے بھی اب بوڑھا، زمین پر سجدہ کر بھی نہیں سکتا۔ تو دونوں مسئلوں کا ایک مسئلے کا یہاں جواب دیا ہے، دوسرے کا میں دے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سجدے قضا ہو گئے تو اندازے سے ادا کر لے، کہ مثلا میرے ذمہ 100 ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر لے، 5 5 7 7 کر کے، تو ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب کیا کریں؟ تو کہہ دیں پھر جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر جس طرح سجدہ کرتا ہے اشارے سے، اس طریقے سے سجدہ کر لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ جو اس نے تاخیر کی ہے، اس تاخیر کی وجہ سے گناہ گار تو ہے، تو توبہ اور استغفار کرے اللہ کے سامنے۔ اور ویسے بھی توبہ استغفار انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دن میں اپنے رب کے سامنے 70 مرتبہ، اور بعض روایات میں آتا ہے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اب ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، وہ تو پاک ہستیاں تھیں جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اور بخشے بخشائے لوگ تھے، انہی کے لیے جنتیں بنائی گئیں، ان کو معراجیں کرائی گئیں، وہ تو بڑے اعلیٰ لوگ تھے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا
लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके अगले पिछले माफ़ कर दिए हैं, और हमारे नज़दीक तो अम्बिया होते ही गुनाहों से पाक है। अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा और नज़रिया है कि अम्बिया से गुनाह हो ही नहीं सकता, लेकिन वो भी दिन में 100 मरतबा तौबा कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं और आप अपने गिरेबानों में झांकें कि हम लोग कितने गुनाह करते हैं और कितनी हम तौबा करते हैं। अल्लाह हम सब के सबका तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए।